وہی دنیا کے سارے کاموں کا یہی حال ہے، کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہو سکتا. کتنا ہی آدمی اسباب جمع کر لے، وسائل جمع کر لے، لیکن کسی بھی سبب پر، کسی بھی وسیلے پر بھروسہ نہیں. بھروسہ تو صرف اللہ جل جلالہ کی ذات پر ہو سکتا ہے، اور کسی کا دنیا کے کسی کام پر، کسی وسیلے پر، کسی سبب پر کوئی بھروسہ نہیں. وہی چاہیں تو سبب میں تاثیر پیدا فرما دیں، وہی چاہیں تو اس سے تاثیر سلب فرما لیں. سب کچھ انہی کے قبضے میں ہے. اسی لیے یہ جو فرمایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لا حول ولا قوت کسی ایسے موقع پر پڑھا جاتا ہے جب کوئی غلط کام ہو جائے، یا جو ہے شیطان کا کوئی دھوکہ، شیطان بہکانے لگے وغیرہ وغیرہ. تو خیر ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا عظیم کلمہ ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا خزانہ ہے؟ کہ معنی اس کے یہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی قدرت نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے ذریعے کوئی طاقت حاصل ہو. اگر کسی کو کسی کام پر قدرت ہوگی، یا کسی کام کی طاقت پیدا ہوگی، یا استطاعت ہوگی، یا توفیق ہوگی، تو وہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی. یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب. اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ کلمہ کثرت سے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عبادات و طاعات کی توفیق ہوتی ہے. عبادات و طاعات کی توفیق وہ ہوتی ہے اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی مجھے کوئی طاقت نہیں حاصل ہوگی، کسی چیز پر قدرت نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ملے گا وہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ملے گا، اس کی طاقت، اس کی دی ہوئی طاقت سے ملے گا. یہ ہے ایک وہ کلمہ کہ جس کے نتیجے میں فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیونکہ یہ کلمہ آدمی پڑھے اور اس کلمے کے ساتھ اس کے معنی پر بھی غور کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے طاعات کی توفیق ہوگی، عبادات کی توفیق ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور وہ ہوئی در حقیقت جنت کا خزانہ ہے جو جنت انسان کو ملتا. تو بھائی کوئی بھی یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی لاؤڈ اسپیکر ہے، ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے فوائد حاصل ہوتے ہیں، آواز دور تک پہنچتی ہے، لیکن ٹھپ ہو جائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ آج کے لوگوں نے سبب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب پیدا فرمائے ہیں راحت کے، آرام کے، ان کا نام رکھ لیا ہے کہ بس وہ مل گئے تو راحت مل گئی. حالانکہ وہ اسباب ہیں، وہ بذات خود راحت نہیں، وہ راحت تو کسی اور دینے والے کی عطا ہے. یہ گھر میں کوٹھی بنا لو، بنگلہ بنا لو، کاریں لے لو، دنیا کے جتنے جدید ترین آلات ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو، سب کر لو، سب کچھ کر لو،
لیکن اگر اللہ جل جلالہ کی طرف سے منظور نہیں ہے، راحت کا ملنا منظور نہیں، تو یہ سارے آلات، سارے اسباب، سارے وسائل بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ گھر بڑا شاندار ہے، کاروبار بڑا زبردست ہے، پیسوں کی بھی ریل پیل ہے، اسباب و وسائل بھی سارے اکٹھے ہیں، کاریں بڑی شاندار ہیں، دوسرا آدمی دیکھ کے رشک کرے کہ کتنی بڑی دولت اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن اندر سے جھانک کر دیکھو تو زندگی جو ہے وہ ڈر سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اس واسطے کہ یہ اسباب تو حاصل ہیں، لیکن راحت کے اسباب تو حاصل ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان اسباب میں راحت پیدا نہیں فرمائی، تو جب تک ان کی طرف سے عطا نہ ہو یہ محض اسباب سے راحت حاصل نہیں ہوا کرتی۔ اور اسی کا نام ہے برکت۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو مثلا گھر بنایا، بھائی اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، کسی کو گاڑی ملی، اللہ آپ کو برکت دے، کسی کا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ برکت دے، کیا مانا کہ بظاہر تو یہ اسباب راحت حاصل ہو گئے ہیں، لیکن جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے برکت اس میں نہیں ڈالی جائے گی اس وقت تک اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ برکت دے، یہ مطلب ہوتا ہے برکت۔ تو کوئی بھی چیز جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے اندر تاثیر نہ پیدا کی جائے، اس میں جب تک راحت عطا نہ کی جائے، کچھ بھی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، مال و دولت اکٹھا کرنے سے نہیں ہوتی۔ اللہ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جھونپڑے میں زمین کے اوپر راحت عطا فرما دے، اور وہ نہ چاہے تو بڑی سے بڑے عالیشان محلات کی مسحریوں میں بھی راحت نہ ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو بھائی دنیا کی کسی بھی چیز پر نہ بھروسہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اوپر یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیشہ راحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے رہتے ہیں۔ میں اس پر کہہ رہا تھا کہ اب بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ابھی، اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر ٹھیک، اعلان ہوا کہ بھائی بیان ہوگا، اس وقت ٹھیک، جب کرنے بیٹھے تو ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ جن چیزوں پر تم نے بھروسے کیے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ تو بھروسہ تو سوائے ایک ذات کے کسی اور پر نہیں، اسی سے مانگو، راحت مانگنی ہو تو اس سے مانگو، توفیق مانگنی ہو تو اس سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔